بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں۔ عید میلاد النبی کیا ہے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ عید میلاد النبی اس میں 3 لفظ ہیں، ایک تو عید، دوسرا میلاد اور تیسرا نبی۔ تینوں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے عید، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی خوشی۔ دوسرا لفظ ہے میلاد، جس کا مطلب ہے پیدائش۔ تیسرا لفظ ہے نبی، جس کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اگر 3 لفظوں کو ایک ساتھ مطلب بیان کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی پیدائش کی خوشی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے کچھ مسلمانوں نے ان کو عید میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور اس کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ طے نہیں ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کے حساب سے 9 تاریخ ہے اور کچھ لوگوں کے حساب سے 11 ہے، لیکن زیادہ تر 12 تاریخ ہی بتایا گیا ہے، اسی لیے لوگ اسی تاریخ کو پیدائش مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہمارے نبی وفات پا گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی اس فانی دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے، اسی لیے لوگ اس دن کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ منانا ہر کسی کو چاہیے، ہاں وہ منانے کا طریقہ کیا ہے۔ میلاد النبی منانے والے لوگوں کا پہلا طریقہ: نمبر 1، اپنے گھر پر جھنڈا لگا لینا۔ نمبر 2، جلوس میں چلے جانا۔ نمبر 3، اپنے گھروں کو روشن کرنا۔ نمبر 4، نبی کی یاد میں میلہ لگانا۔ نمبر 5، اور میلوں میں عورتوں اور مردوں کو بے پردہ گھومنا۔ میلاد النبی منانے والے لوگوں کا دوسرا طریقہ: کوئی سنت زندہ کرنا، یعنی جس سنت پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا تھا اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا۔ جتنا ہو سکے نبی کے کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرنا۔ نبی کی زندگی پر کوئی بیان یا کوئی کتاب پڑھنا۔ دین کی راہ میں نبی پر آئی تمام مشکلوں کو یاد کرنا۔ نبی کے تمام حکموں پر عمل کا تہیہ کرنا۔ اس دن آس پاس کے غریبوں کی مدد کرنا۔ پورا دن درود شریف اور عبادت میں گزارنا۔ نیچے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس نے پورے سال سوائے جمعہ کے کوئی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی اپنی زندگی میں نبی کی کسی سنت کا خیال رکھا، لیکن وہ جلوس میں گیا اور عید میلاد النبی کو بڑے زور شور سے منایا، پھر اس کے بعد نبی کو بھول گیا۔ دوسرا وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے، عید میلاد النبی بھی مناتا ہے، لیکن جو نبی کا طریقہ ہے اس طریقے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ جیسے نبی کے بعد لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں تک دے دی تھی، لیکن اس شخص نے صرف خود سے مطلب رکھا اور اپنے آپ کو نبی کا سچا پیروکار بتاتا رہا۔ تیسرا وہ شخص جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ سال کے ہر دن، ہر وقت نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو عبادت میں گزارتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کا روزہ رکھتے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اس دن کو عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے اور اس دن طے کرتا ہے کہ جن سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا گیا تھا ان سنتوں پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔